अस्सलाम वालेकुम जी। अब तक की इतलात के मुताबिक पीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब असद उमर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। असद उमर साहब जो हैं वो ज़ुबैर उमर जो कि PMLN के ओहदेदार हैं, उनके भाई हैं, मेरे ख्याल छोटे भाई हैं, और जनरल ग़ुलाम उमर जो कि सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के ज़िम्मेदार समझे जाते हैं क्योंकि सप्लाई पे उनकी ड्यूटी थी और उन्होंने सप्लाई देने से इसलिए इनकार किया था कि अगर अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर कामयाब होके आ गया तो वो आर्मी चीफ़ बन जाएगा और मेरा आर्मी चीफ़ बनने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। मतलब इतने का आप साजिशी आदमी थे। तो उनके साहबजादगान हैं ये दोनों, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो सेक्रेटरी जनरल थे। असद उमर साहब पहले आदमी थे जिन्होंने रात बुलवाइयों की, हमला आवरों की, दहशत गर्दों की, और उनको दहशत गर्द से कम कोई बात या कोई लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। उन्होंने जो कार्रवाई थी उससे अपने आप को ला ताल्लुक़ किया था और कहा था कि ये तो साड़ा काम ही नहीं है, तो हमने किया ही नहीं है। सबसे पहले असद उमर साहब का बयान आया, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी हों या चौधरी परवेज़ इलाही हों या अल्लाह आपका भला करे ज़रताज गुल वज़ीर हों, नहीं, ये जो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही ये तो जस्टिफाई कर रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वो जस्टिफाई है, एक नेचुरल रिएक्शन है, ये तो एक फितरी रद्द अमल है उसका, जो इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद कारकुनों के अंदर इश्ताल पाया जाता है, उसका ये एक फितरी रद्द अमल है। तो लिहाजा यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक एक्सेप्टेड नाम है, ऐसा तो होना ही था, हो गया ये तो इस पे सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हुए पाए जा रहे हैं। उससे पहले 3-4 लोग जो हैं उनके, जिसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, अल्लाह आपका भला करे ज़रताज गुल वज़ीर हैं, ये 2 ख़वातीन हैं। उसके बाद जो है वो इमरान खान का भांजा जो है हसन नियाज़ी है। ये लोगों को और अली अमीन, वन एंड ओनली अली अमीन गंडापुर अपने कटे हुए बालों के साथ कह रहे हैं कि जनाब आपको मकामात हमने बता दिए, और वो मुराद सईद भी हैं, ये लोगों को बता रहे हैं कि जगह आपको बता दी गई थी, दिखा दी गई थी, बस वहाँ पे पहुँचे, बता दी गई थी, दिखा दी गई थी। इसका मतलब ये है कि ये कोई एक्सटेम्पोर्ड रिएक्शन नहीं था, ऑफ द कफ रिएक्शन नहीं था, बल्कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रद्द अमल दिया PTI ने। और इन जिन जगहों के ऊपर हमला करना है उसके अंदर क्या है, कोर कमांडर हाउस जो है वो लाहौर है, कोर कमांडर हाउस मुल्तान है, GHQ है, और सरगोदा के अंदर पाकिस्तान एयर फोर्स की जो है वो मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन है, लाहौर के अंदर आर्मी मेस है। हमारी बड़ी यादें वाबस्ता है उस मैस के साथ ना, हमारा हमसे कहीं कोई रेड लाइन किसी ज़माने में क्रॉस हो गई और वो जो था वो फिर हमारी तलबी की गई वहाँ पे। तो मैंने कहा जी आपके दफ्तर तो मैंने नहीं आना, तो फिर वहाँ पे मुझे बुला के तो फिर इंटरव्यू किया गया और पूछा गया कि ये आपने क्या किया है। हमने जनाब कहा कि भैन है तुसी जो समझी बैठे हो वो नहीं हैगा, वो है। तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग तो हमारे जैसे ही हैं जो कि हमारी तरह ही समझते हैं। मैंने कहा नहीं, आपसे आपकी तरह ना समझने वाले लोग भी हैं, वो किसी और तरह से समझते हैं और उस तरह सोचते हैं जिस तरह हम कह रहे हैं। बहरहाल अगर आप के इससे जज्बात मजरूह हुए हैं तो हम माजरत चाहते हैं और हम इस ट्वीट को डिलीट कर देते, ट्वीट का ही मसला से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुलाकात के बाद आप करेंगे तो लगेगा कि हमने आपको प्रेशर डाला है। प्रेशर नहीं है, एक बरादराना रिक्वेस्ट है, आप हमारे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल किया करें। इस तरह करके ना उन्होंने मुझे समझा बुझा के 2-3 नशिस्तों के अंदर रवाना कर दिया था। तो इसलिए मैं वो आर्मी मेस जो है उसके ऊपर भी अटैक हो गया और वहाँ पे बाहर खड़ी गाड़ियों को जलाया गया और अंदर घुस के भी पौधों को, पता नहीं पौधों को, दरख्तों को आग लगाई गई। पता नहीं ये दरख्तों और पौधों के इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं ये मॉन्स्टर जो हैं PTI के, लेकिन बहरहाल ये किया गया। अब एक ग्रुप जो था इनके लोगों का वो उभार रहा था तशद्दुद के ऊपर, लूटमार के ऊपर, बलवा करने के ऊपर, आग लगाने के ऊपर। दूसरा ग्रुप आया उसके बाद जो उसको जस्टिफाई कर रहा था, जिसके सरखेल थे अपना असद उमर साहब और परवेज़ इलाही साहब। ये
اس کو جسٹیفائی کر رہا تھا کہ یہ نیچرل ہے. اور پھر تیسرا گروپ آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساڑھے ہے گئی نہیں. اور ساڑھے ہے گئی نہیں کے اوپر میں نے آپ کو اپنے گزشتہ ولاگ کے اندر ایک لطیفہ سنا دیا ہوا ہے اپنے محلے کا, تو پرانے محلے کا جہاں پہ ہمارا بچپن گزرا ہے. تو وہ انسٹیگیٹ یہ تھا جی, یہ ان کا پورا آپریشن تھا جس کے تحت انہوں نے کیا. دیکھیے آپ احتجاج کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے میں گھس گئے ہیں, اوکے, آپ نے وہاں پہ چیزوں کو توڑا ہے, اوکے, آپ نے وہاں پہ لوٹ مار کی ہے, ان کے فریج کے اندر پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کے لے آئے ہو, ان کے مور اور تتر اور اس طرح کی جو چیزیں خوبصورت پرندے جو پالے ہوئے تھے وہ آپ اٹھا کے لے گئے ہو, اوکے, ٹھیک ہے, میں یہاں تک برداشت کر رہا ہوں. لیکن یار ان کے گھر کی خواتین کے انڈر گارمنٹ لے کے آنا اور گاڑی پہ کھڑے ہو کے اس کو لہرانا, اور کور کمانڈر صاحب کی پینٹ جو ہے اس کے سائز بتانا اور گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے بتانا, از دس جسٹیفائڈ ٹو اینی ایکسٹینٹ آف, ٹھیک ہے نا. اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کور کمانڈر کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کو خدیجہ شاہ صاحبہ لیڈ کر رہی تھی. میرے بہت پیارے اور محترم ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, مطلب کہ ان سے ان کا کوئی قریبی تعلق نکلتا ہے, لیکن خدیجہ شاہ صاحبہ کے بارے میں انکنفرم اطلاع ہے کہ وہ آج صبح کی پہلی فلائٹ کے اوپر جو ہے وہ دبئی روانہ ہو چکی ہیں, اور وہ جو ہیں وہ ایک جرنیل کی نواسی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال اللہ کرے وہ نہ ہوں, لیکن ویڈیو کے اندر ان کی تصویریں پائی جا رہی ہیں. یار میں کیا کروں, لیکن جو اطلاع ہے اللہ کرے یہ غلط ہو اطلاع. شاہ صاحب کا خاندان بہت سوفسٹیکیٹڈ خاندان ہے, لندن اسکول آف اکنامکس سے انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, اور وہ اپنے بچوں کو پڑھائی کے حوالے سے بہت زیادہ ٹف تھے ان کے اوپر, اور اتنا پڑھ لکھ کے اس طرح کے بچے نہیں ہو سکتے. میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں, اتنے ذہنی طور پہ فنیٹک اور اتنے ذہنی طور پہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہو سکتے بچے. یار ایک عقل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا اس وقت بڑھا ہوا بھی خدیجہ شاہ صاحبہ کی تصویروں سے, اور وہ جس طرح لیڈ کر رہی ہیں اور جس طرح لوگوں کو ابھار رہی ہیں اس کے اوپر, اور پھر یہ بھی اطلاع کہ جی وہ پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کو کسی راستے سے کسی جگہ سے انٹیمیشن کر دی گئی ہو کہ آپ ادھر ادھر ہو جائے, اب ہم نے ہاتھ چلانا ہے. اب تک کی بی بی سی کی اطلاع کے مطابق 950 کے قریب جو ہے پی ٹی آئی کے بلوائی جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کی رات ویڈیوز بنائی گئی تھیں, اور میں نے آپ کو گزشتہ ولاگ کے اندر کہا تھا کہ یہ ویڈیوز جو بن رہی ہیں یہ بائی پرپس بنائی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک ایک بندے کا فیس جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے گا, نیچے اس کا ایڈریس ہوگا, اور صبح 4 بجے 5 بجے جب وہ گہری نیند سویا ہوگا اس کو جا کے قابو کر لیا جائے گا. اور وہی ہوا ہے آج صبح, یعنی کہ بدھ کی صبح جو ہے 3 سے 4 بجے آپریشن ہوا ہے, جس کے اندر عمر سرفراز چیمہ صاحب بھی قابو آ گئے ہیں. اپنا ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, کیونکہ وہ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے ان تمام جو تھے بلوائیوں کو, اور کال شال ان کی ٹریک ہو گئی تھی کہ وہ چھپنے کا کہہ رہے تھے کہ اب آپ نے جو کارروائی کر لی ہے, لیکن جو ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. 950 لوگ ہیں, 121 پولیس والے زخمی ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق جو پنجاب پولیس نے جاری کی ہے مختلف جگہوں کے اوپر. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں سمبلائز کرتی ہیں. ہم اس بات کے مخالف رہے ہیں, کریٹکس رہے ہیں کہ ہر کمرشل جگہ کے اوپر پاک فوج کا پلازہ نہیں ہونا چاہیے, ہر کمرشل اور قیمتی جگہ کے اوپر پاک فوج کا بورڈ نہیں لگا ہونا چاہیے. اور جس طرح کی آپ پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کے اندر شمولیت اختیار فرمائے ہوئے ہیں, یہ رد عمل بڑا آسان ہو جائے گا لوگوں کو دینا, تو دے دیتا نا جی, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی نے اس عمر کو بلیک میل کیا ہے, پی ٹی آئی نے اس عمر کو ایکسپلائٹ کیا ہے. اب مین بولیوارڈ کے اوپر جو عسکری ٹاور ہے جس کے بارے میں ڈھیروں داستانیں اس سینے کے اندر دفن ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہ داستانیں سنائیں, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ عسکری ٹاور کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے مین بولیوارڈ گلبرگ کے اندر. اسی طرح رینجرز ہاؤس کے اوپر کراچی میں اٹیک ہوا ہے. اس طرح جو ہے وہ, لیکن اس دوران جو کردار ادا کیا ہے نا میجر عادل راجہ اور کمانڈر بخاری کے نقوی کی نائے عہدہ,
میں اس غلیظ آدمی کا نام یاد بھی نہیں رکھنا چاہ رہا، لیکن جو بھی نام ہے اس کا، ان لوگوں نے جس طرح انسٹیگیٹ کیا ہے اور مختلف افیسروں کے گھروں کے نمبر بتا کے کہا ہے کہ جی فلاں گلی میں واقع ہے، اور وہاں پہ جا کے اس کے اوپر اٹیک کریں. جب اس نے کوئی 8 دفعہ اٹیک کا لفظ استعمال کر لیا، پھر اس حوانک شخص کو نظر آیا کہ یہ تو میں غلطی کر رہا ہوں، تو پھر اس نے کہا نہیں گھیراؤ کریں، اس کا گھیراؤ کریں. تو میں اٹھ سن کے ہٹا ہوں ابھی پوری اس کی جو وہ تھا جو جس میں وہ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے یہ تینوں جو ہیں مل کے مچھندر، تو وہاں پہ بھی وہ لوگوں کو ابھارتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ وہ کریں. جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا، لاہور کے اندر پنجاب پولیس جو ہے، پنجاب پولیس کی مدد کے لیے فوج آ چکی ہوگی، اور پنجاب پولیس جو ہے وہ گشت کرنے کے لیے جب نکلے گی تو اس کو فوج کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی. یعنی اب رینجر سے معاملہ آگے چلا گیا، اور پی ٹی آئی کو بھی تسلی ہو جائے گی کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ماشاءاللہ لگ جائے، اور جو اس کی مقبولیت کا جعلی گراف ہے وہ اس مقبولیت کے جعلی گراف کو جو ہے وہ بھرم رہ جائے. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ بھرم شاید قائم نہ رہ سکے. عمران احمد خان نیازی صاحب کو میں بتاتا چلوں کہ حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ عمان کے دورے سے واپس تشریف لا چکے ہیں. فی الحال وہ آرام فرما رہے ہیں. کل یا جمعے والے دن ویسے متبرک ہوتا ہے، جمعے والے دن وہ جوائن کریں گے آفس کو. تو اتنی دیر تک پھر آپ انتظار فرمائیں، کیونکہ آپ نے تو ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اور اسد عمر نے آپ کو اور عاصم منیر شاہ صاحب کو کمرے میں وارڈ کے باہر سے کنڈی لگانی ہے. تو آپ پھر ان کی آمد کا انتظار کریں کہ وہ کب دفتر آئیں، تو پھر آپ کے ساتھ 1 on 1 ملنے کی جستجو فرمائیں، اور آپ کو سامنے بٹھا کے شرماواں کہ اے ہو میرا جی کر رہا وہ کی گانا ہے نور جہاں رہا آہو. تو پھر آپ نے سامنے بٹھا کے ان کو شرمانا ہے. پتہ نہیں وہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ کی طرف سے جو ہے وہ پوری ڈیمانڈ ہے. تو دیکھیں جیسے عمران خان صاحب کا ریمانڈ ہوتا ہے، ہم اس کیس کی پوری تفصیلات اور جزیات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.